نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر تو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک حصار ہے. آج وہ نبی علیہ السلام کی دعائیں نہ ہوتی تو آج چہرے بگاڑ دیے جانے کے قابل تھے، مسخ کر دیے جاتے. اور ایک آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل نبی ہیں. نبی علیہ السلام افضل نبی ہیں. اور دوسری بات کہ نبی علیہ السلام کو ہر وہ چیز عطا کی گئی جو افضل تھی. کہیں بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا کہ افضل چیز کسی اور کو دے دی گئی ہو. افضل چیز بھی افضل نبی کو دی گئی. مثال کے طور پہ کتابیں بہت 4 نازل ہوئیں، صحائف نازل ہوئے، تو سب سے افضل کتاب کون سی تھی؟ قرآن مجید. وہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی. ہر چیز افضل جتنی تھی وہ نبی علیہ السلام کو ملی. امتیں بہت ساری آئیں تو سب سے افضل امت نبی علیہ السلام کو ملی. انبیاء کے ساتھی پہلے بھی رہے، ہر نبی کے ساتھی، والذین آمنوا معہ، تو ہر نبی کے ساتھ ساتھی تھے. لیکن ساتھیوں کے چناؤ کے اندر بھی جو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے وہ تمام انبیاء کے ساتھیوں کی نسبت زیادہ بہتر تھے. تو نبی علیہ السلام کو ہر چیز بہتر دی گئی. معراج ملی تو نبی علیہ السلام کو جسمانی بھی ملی. ہر چیز نبی علیہ السلام کو بہتر دی گئی. یہ بات پکی ہے. یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ افضل نبی کے لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز افضل دی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ بھی سب سے افضل، اور جسم مبارک سے جو اعمال نکلے وہ بھی سب سے افضل. نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی سب سے افضل. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر میں حیات ہیں. اب وہ حیات کیسی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، چھوٹے دل و دماغ ہیں ہمارے. اور عقیدہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ مٹی بیت اللہ سے بھی افضل ہے اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. ٹچ ہونے والی مٹی وہ بیت اللہ سے بھی افضل اور وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. جب یہ بات سامنے آتی ہے تو غور تو کریں، وہ مٹی تو باہر کا حصہ ہے، جسم مبارک کا حصہ تو نہیں، لیکن وہ اعمال جو آپ کی ذات سے نکلے ہیں ان کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا ہوگا. آج کا نوجوان کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ پرانی ہو چکی، نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور آپ کا طریقہ بھی قیامت تک کے لیے افضل ہے. اگر کوئی اور طریقہ افضل ہوتا تو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو وہی طریقہ عطا فرماتے. تو آج بہت سارے لوگ اس مغالطے میں پڑ گئے کہ وہ اپنے لباس کو، اپنے چہروں کو، اپنے طور طریقوں کو غیروں کے مطابق بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہم بہتر ہیں. قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے کیسے جائیں گے؟ شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے تو ماں کو غصہ آ جاتا، تھپڑ لگا دیتی ہے، نقصان کر دیا. وہی بیٹا نبی علیہ السلام کی سنت کو توڑ دے تو ماں ٹس سے بس نہیں ہوتی. شادی کے موقع پہ ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر، ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر، رشتہ دار کو راضی کرنے کی فکر، حتیٰ کہ کوئی ملازم ہے اس کو بھی راضی کرنے کی فکر کہ خوشی کا موقع ہے سب کو راضی کر لو. اور نبی علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اللہ کے حکموں کو اپنی شادیوں میں توڑتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنی شادیوں میں توڑتے ہیں، غیروں کے مطابق شادی کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے دل کو غم پہنچاتے ہیں. امت کے نامہ اعمال نبی علیہ السلام کو پہنچائے جاتے ہیں، اور جب ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ میرے اس امتی نے میری اس سنت کو توڑا، نالی میں بہایا، اس کا مذاق اڑایا، تو کتنا غم پہنچتا ہوگا. ایک صاحب ایک اللہ والے تھے، ان کی ترتیب تھی 1,00,000 مرتبہ درود شریف جب مکمل کرتے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیتاً بھیجا کرتے اور دعا کرتے. ایک مرتبہ ان کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، چہرہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ غم سے بھرپور، غمگین چہرہ، اور سینہ مبارک کے اوپر
زخم کے نشان ہیں۔ تو پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ کا چہرہ اتنا مغموم اور سینے کے اوپر زخم کے نشان، کیا ہوا؟ کافروں سے کوئی تکلیف پہنچی؟ فرمایا کہ نہیں، جب میرا امتی میری سنت کو توڑتا ہے یہ میرے سینے پہ زخم لگا دیتا ہے، جب میرا امتی میری سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپناتا ہے مجھے غمگین کر جاتا ہے۔ بھائی قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے شفاعت کے لیے ہم جائیں گے تو معاملہ کیسے بنے گا؟ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور نبی علیہ السلام کی محبت اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور نبی علیہ السلام کے دین کی دعوت کو لے کے پوری دنیا میں جانے کے ارادے کریں، دین کی محنت کا ارادہ کریں، اپنی ذات سے بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس پہ لانے کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن نبی علیہ السلام ہم سے یہ سوال پوچھ لیں کہ میرے امتی آج تو شفاعت کے لیے میرے پاس آیا ہے، جس زمانے میں تو تھا کفر نے اپنی ثقافت تیرے گھر میں پہنچا دی، تیرے کمرے میں پہنچا دی، تیری ماں بیٹی گھر میں اس کی ثقافت سے خوش ہوتی تھی، تیری جیب میں ان کا نمائندہ موجود ہوتا تھا اور تو اس موبائل فون کے ساتھ وقت کو ضائع بھی کیا کرتا تھا۔ کفر نے جب اتنی محنت کی، اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنا دین، اپنے طریقے تمہاری رگ رگ تک پہنچا دیے، تمہاری روح تک پہنچا دیے، بتاؤ اس وقت تم نے میری سنتوں کے احیاء کے لیے کیا کیا تھا؟ میری سنتیں مٹ رہی تھیں، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بتاؤ تم نے میری سنتوں کے لیے کیا کیا تھا؟ بتائیں ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو محبت کے ساتھ اپنائیں اور اس بات کو یاد رکھیں افضل نبی کے لیے ہر چیز اللہ نے افضل عطا کی، کسی چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ کوئی اور طریقہ افضل ہوتا اور وہ نبی علیہ السلام کو نہ دیا گیا ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام کو ہر چیز افضل ملی، تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات یہ بھی سب سے افضل، آپ کی بات انبیاء میں سب سے افضل اور آپ کے اعمال، آپ کے طریقے یہ بھی سب سے افضل۔ تو ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو شرمندہ نہ محسوس کیا کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں، بعض لوگ پوچھتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، تو اس کا آسان بہت سمپل فارمولا سمجھ لیجئے، دل پہ لکھ لیجئے، پروردگار عالم جس بندے سے راضی ہوتے ہیں کیا نشانی؟ اس کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو اپنے محبوب کی شکل کا جیسا بنا دیتے ہیں، اس کی عادات، اس کا چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، اس کا کلچر، اس کی ثقافت وہ محمدی بن جاتی ہیں۔ اور جس سے پروردگار عالم ناراض ہوتے ہیں اس کو اپنے محبوب کے طریقے سے دور کر دیتے ہیں۔ مال پیسہ یہ اللہ کی رضا کی علامت میں سے نہیں ہے، فرعون کے پاس بھی تھا، قارون کے پاس بھی تھا، آج بھی غیروں کے پاس زیادہ ہے۔ تو نبی اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتے ہیں؟ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو اپنے محبوب کے طریقوں کی محبت اور عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جس سے ناراض ہوتے ہیں محبوب کے طریقے اس کے زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو یہ دلیل ہے اللہ ہم سے راضی ہیں، اور اگر ہماری زندگی غیروں کے مطابق گزر رہی ہے تو پھر توبہ کر کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر واپس آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین میں سے وافر حصہ عطا فرمائے، اور جب موت ہماری آئے، فرشتے روح نکالنے کے لیے آئے، ہمارے دلوں پر ہاتھ رکھیں، عشق نبی سے بھرا ہوا پائیں، سینے پر ہاتھ رکھیں، کیفیات نبی سے بھرا ہوا پائیں، دماغ پر ہاتھ رکھیں، علوم نبوت سے بھرا ہوا پائیں، ہمارے چہروں پر ہاتھ رکھیں، باغ نبوت اور نور نبوت سے سجا ہوا پائیں، جس جس حصے پر وہ ہاتھ رکھتے چلے جائیں روح نکالنے کے لیے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اس کو سجا ہوا پائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک حال میں ہمیں موت عطا فرمائے کلمے کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔